خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ آج ہم نئے عہد نامے میں مسیحی شادی اور خاندان کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب واقف ہیں، ہم نے مسیحی شادی اور خاندان کی بائبلی بنیادیں اس ٹاپک پر مطالعے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ پچھلے تقریباً 2.5 ماہ میں ہم نے پرانے عہد نامے کا حصہ پورا کر لیا۔ اس میں ہم نے پہلی 5 جو کتابیں ہیں اسفار خمسہ، جنہیں شریعت کی یا موسیٰ کی شریعت کی 5 کتابیں کہتے ہیں، ان کو بھی کور کیا۔ امثال کی کتاب کو ہم نے دیکھا۔ پھر بائبل مقدس میں جو مختلف شادیاں ہیں وہ ہمیں کیا نمونہ فراہم کرتی ہیں، اس پر ہم نے بات کی۔ کچھ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ غزل الغزلات جو سانگ آف سانگز ہے، کیا وہ شادی کے بارے میں ہے، یا غزل الغزلات کی کتاب کلیسیا اور خداوند یسوع مسیح کے روحانی رشتے کے بارے میں ہے، اس پر بھی بات کریں۔ تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کسی ایک دن ہم اس ٹاپک کو بھی کور کر لیں گے، لیکن آج ہم اپنی ترتیب کے مطابق جو ہے اپنا جاری رکھیں گے سلسلہ ببلیکل تھیولوجی آف میرج کا، اور ہم فوکس کریں گے نئے عہد نامے پر۔ اور ہم نئے عہد نامے میں سے مسیحی شادی کا تصور اس پر بات کریں گے، اور اس لیکچر کو ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات متی کی انجیل کے باب نمبر 19 کی آیت نمبر 6 میں کہی۔ وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔ مختصراً یہ بھی کہا جاتا ہے وہ 2 نہیں بلکہ ایک ہیں۔ تو میرج ان دا نیو ٹیسٹامنٹ، نئے عہد نامے میں شادی، میں کچھ چیزوں کو تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کروں گا۔ ہم نے اس کورس میں ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ خالق خدا نے شادی کا رشتہ جو ہے اس کو متعارف کروایا اور تخلیق کیا۔ شادی نہ تو اس لیے وجود میں آئی رشتہ دار کی کہیں گے، محلے دے لوگ کی کہیں گے، نہ یہ کسی حکومت، تنظیم یا ادارے کی پیداوار ہے۔ آپ دونوں جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، آپ کا کیا رشتہ آپس میں؟ میاں بیوی کٹھے بہو، پھر شادی تے لیکچر تے لہدا لہدا ہو کے بیٹھے ہو۔ ادھر آ جائیں، آگے ادھر آ جائیں۔ کئی دفعہ آپ دونوں کو میں نہیں کہہ رہا، اور کچھ مثالیں ہیں، اس لیے بھی نہیں کٹھے بیٹھتے، پھر ایک دوجے نوں کہنا پہندا ہے تیرے لئی ہے، اے جڑی گل تیرے لئی، کہندا لہدا ہی بہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ شادی ہے ہمارا موضوع، تو اس لیے آپ اکٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ آپ دونوں کے تو چہروں پہ جو خوشی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کی شادی اچھی ہے۔ کسی نے کہا جی دعا کریں، جوڑوں کا بہت درد ہے، تو جس بندے سے انہوں نے کہا جوڑوں کے درد کے لیے دعا کریں، دعا سے پہلے انہیں کہتا ہے
جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے یہ جوڑے ہی جانتے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پھر دیکھا کہ گناہ میں گرنے کے بعد گناہ نے اس الہی آفس کو، یعنی خدا نے یہ جو انتظام کیا، اس الہی انتظام کو بگاڑ دیا. پہلے آدم اور حوا ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. گناہ میں گرنے کے بعد ان کے درمیان اقتدار اور اختیار کی کشمکش شروع ہوئی. میں 2 دن سے ایک کانفرنس میں تھا لاہور میں، تو وہاں پر ایک سیشن تھا خواتین کے حقوق کے بارے میں. تو اس سیشن میں ایک بہن کافی جذباتی اور جوشیلی تھیں کہ پاکستان میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، چرچ میں بھی نہیں ملتے. تو انہوں نے بیان کیا کہ پاکستان میں عورتیں پس رہی ہیں. انہوں نے اپنی بات ختم کی تھے، ایک اور بہن کھڑی ہوئی اور اس نے کہا آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان میں عورتیں پس رہی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں کچھ عورتیں پیس رہی ہیں. سمجھ گئی ہیں کس کو پیس رہی ہیں اور کس سے پیس رہی ہیں؟ تو یہ اختیار اور اقتدار کی ایک کشمکش ہے جو گناہ میں گرنے کے بعد شروع ہوئی. اس میں مرد کو یہ آزمائش رہتی ہے کہ وہ اپنی بیوی پر اختیار جمائے. بات نہ منی جائے تو چلو گھر آ کے بیوی بچیاں تے غصہ کڈ لیا، کوئی تو مینوں چودھری مانتا ہے نا. بیوی کو بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے طریقے سے شوہر سے کام نکلوائے. پھر طلاق آ گئی. طلاق سے جو ہے شادیاں برباد اور تباہ ہونا شروع ہوئیں. پھر معاملہ یہیں تک نہ رکا. خدا نے ایک آدم بنایا، ایک حوا بنائی، لیکن کثرت ازدواج کا سلسلہ، پولیگمی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد کو اس لیے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ اس کی جو جنسی خواہش ہے وہ ایک بیوی سے پوری نہیں ہوتی. کسی نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا ہے کہ جو مرد ایک بیوی سے آسودہ نہیں نہ ہوتا، اس کو 2 3 4 جتنی مرضی لا دیں وہ آسودہ نہیں ہوگا. کیونکہ جنسی آسودگی صرف ایک جسمانی عمل اور تعلق نہیں ہے، اس میں شوہر اور بیوی کا جذباتی رشتہ اور ان کی باہمی ہم آہنگی کا بڑا رول ہے. جتنا اچھا شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق، آپسی رشتہ ہوگا، جتنی محبت، احترام اور ہم آہنگی ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی، اتنی ہی زیادہ ان کی جنسی زندگی بھی آسودگی اور اطمینان بھری ہوگی. سو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم آہنگی اور اپنائیت اور دوستی اور اعتماد سازی اور محبت اور احترام کو ڈیولپ نہیں نہ کر سکا، تو وہ آپ جتنی مرضی شادیاں اس کی کروا دیں، وہ غیر مطمئن ہی رہے گا. سو یہ فریب ہے کہ 2 3 یا 4 شادیوں بعد اطمینان مل جائے گا. رشتوں میں جو اطمینان ہے وہ جسمانی تعلق سے بڑھ کر گہرا رشتہ ہے. پھر بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا دیکھا پرانے عہد نامے میں کہ شادی سے باہر تعلقات قائم کیے گئے، جس کو بائبل مقدس حرام کاری یا زنا کاری کہتی ہے. یعنی وفاداری کی جگہ بے وفائی آئی.
تو بھی ان تمام باتوں کے باوجود خدا نے تخلیق کے موقع پر جو معیار قائم کیا تھا، آئیڈیل سٹینڈرڈ وہی رہا، جو مثالی معیار ہے کہ ایک مرد ایک عورت شادی کے مقدس رشتے میں بندھیں اور ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں، اولاد پیدا کریں اور خدا کی مرضی اور فرما برداری میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے برتاؤ کریں اور اپنے بچوں کو بھی خداوند کی راہوں کی تعلیم دیں۔ کلاس میں اگر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا آن لائن دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا مرد یا عورت ہے جن کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے جبکہ وہ اپنی شادی کو نبھانے کے لیے پوری طرح سے کمیٹڈ تھے، تو اس میں آپ کا پھر کوئی قصور نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام تر وفاداری اور خلوص کے باوجود دوسرا ساتھی دھوکہ دیتا ہے۔ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ خود کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی یا خرابی تھی۔ کئی دفعہ خاندان، رشتہ دار اور برادری کے لوگ بھی اسے ہی الزام دیتے ہیں۔ عورت کو کہیں گے تو بندہ سانپ کے نہیں رکھی، وہ انہوں بن کے رکھ دی کار، یا مرد کو کہیں گے کہ تیری بیوی تیرے قابو میں نہیں رہی۔ یاد رکھیں یہ جو وفاداری ہے نا رشتوں میں، یہ زبردستی کی نہیں ہوتی، مجبوری کی نہیں ہوتی۔ آپ زبردستی کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے ساتھ با وفا نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو ہے رضاکارانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے تو خداوند بحال کر سکتا ہے، اور یاد رکھیں کہ خداوند آپ کے ساتھ وفادار ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ شادی کو قائم رکھنے کے لیے تیار تھے مگر آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ سلسلہ جو ہم بات کرتے، جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، نئے عہد نامے میں اور ابتدائی کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح دوبارہ پیدائش کی کتاب کے پہلے اور دوسرے ابواب میں خدا نے جو معیار مقرر کیا ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نئے عہد نامے کی شادی کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو دیکھیں گے، اور آگے چل کر پھر ہم پرانے اور نئے عہد نامے کو ملا کر مسیحی شادی کی الہیات پوری بائبل کی روشنی میں ببلیکل تھیولوجی آف میرج کیا بنتی ہے اس پر بات کریں گے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل باب نمبر 19 اور آیت نمبر 6 پر سے ہم شروع کرتے ہیں، مزید حوالہ جات دیکھتے رہیں گے۔ متی کی انجیل باب نمبر 19 اور آیت نمبر 6 لکھا ہے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اس کی سادہ تفسیر یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتیں جو شادی شدہ جوڑوں کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں، سساں، ننانا، دیور، جیٹھ یا اور لوگ جو میاں بیوی کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ
اس الہی انتظام کو جو خدا نے قائم کیا ہے بگاڑ رہے ہیں اور وہ عدالت، خدا کی عدالت کا شکار ہوں گے۔ اب ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جب شادی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو خدا کی بادشاہی میں رہتے ہوئے مسیحی شاگردیت کے تقاضوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد کے ساتھ اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا آغاز ہو چکا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا کام مکمل ہوگا۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ سٹڈیز میں already but not yet۔ آغاز تو ہو چکا ہے مگر تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی۔ بادشاہی کا آغاز خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے ساتھ ہو گیا ہے، اور بادشاہی کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر ہوگی۔ اب جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ حقیقی مسیحی بن جاتے ہیں، اور وہ خدا کی بادشاہی کے رکن کہلاتے ہیں۔ اور اب خدا کی بادشاہی کے رکن ہوتے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے ناطے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایماندار مرد ایماندار عورت سے شادی کرے، اور ایماندار عورت ایماندار مرد سے شادی کرے۔ یہ پہلا اصول اور پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا پھر اس میں یہ ہے کہ جب ان کی شادی آپس میں ہو جائے تو شادی میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، اور زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی اس سے کر دی ہے، بلکہ مسیحی شاگردہ ہوتے ہوئے، مسیحی شاگرد ہوتے ہوئے خدا کی بادشاہی کا رکن ہونے کے ناطے یہ آپ کی شاگردیت کا حصہ ہے کہ آپ کی شادی خداوند کی بادشاہی کے اخلاقی معیاروں کے مطابق ہو۔ اس لیے اپنی شادی پر توجہ دینا اور اس سے خداوند کی حکمرانی کے نیچے رہتے ہوئے اچھے طریقے سے چلانا، یہ شاگردیت کے بلاوے کا جواب ہے۔ مسیح کے شاگردوں کی شادی اور خاندان خدا کے جلال کے لیے دنیا کے سامنے ایک گواہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح یہاں متی کی انجیل کے 19ویں باب میں نئے عہد نامے میں جب خدا کی بادشاہی کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کوئی نئی تعلیم نہیں دیتے، وہ آغاز ہی سے آغاز کرتے ہیں، جس سے میری مراد ہے کہ وہ پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب کی جانب
اپنے سننے والوں کی توجہ مبذول کراتے ہیں، اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسیحی شاگردی کے تقاضے اور مسیحی ایمانداروں کا جو روحانی بلاوا ہے، ان کی جو روحانی بلاہٹ ہے، اس میں کبھی بھی شادی کو کم تر درجہ حاصل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شادی کو اعلیٰ، برتر اور اہم مقام حاصل ہونا چاہیے، جس میں شادی ایک افضل بلاوے کے طور پر لی جائے اور خدا کے معیار کے مطابق جو ہے اس کو نبھایا جائے۔ عملی طور پر اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ مثالیں سن کر برا منائیں، اگر برا منائیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال، میں چند ماہ پہلے ایک بہن سے ملا، پاکستان میں ایک عبادتی پروگرام تھا، اس میں تو اس نے بتایا کہ وہ دبئی میں رہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے بتایا کہ اس کا شوہر مڈل ایسٹ کے ایک اور ملک میں رہتا ہے، ابو ظبی کہہ لیتے ہیں، وہاں رہتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو دونوں کو آپس میں 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں، تو اتنا لمبا سفر ڈیلی 5 گھنٹے؟ تو کہتی ہے نہیں، وہ ابو ظبی رہتے ہیں تو میں دبئی رہتی ہوں، تو ہم ویکینڈ پہ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار اگر چھٹی نہ ملے تو نہیں، ورنہ ہم ویکینڈ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بچوں کا پوچھا، نہیں بچے کوئی نہیں ہے جی۔ پھر لاہور میں اسی طرح ایک شوہر سے ملاقات ہوئی، اس کی بیوی کئی سالوں سے دبئی رہتی ہے، وہ لاہور رہتا ہے، سال میں پتہ نہیں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم دبئی آ جاؤ، کہتا نہیں میں امریکہ یا کینیڈا جانا ہے۔ اب یہ دونوں مثالیں جو ہیں، یہ بائبل کے مطابق شادی نہیں ہے، کوئی اور ہی شاید ہے۔ بائبل میں شادی کا مطلب ہے شوہر اور بیوی کا مل کر رہنا، اکٹھے رہنا، اور مل کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا اور اپنے بچوں کی پرورش کرنا۔ اگر آپ میں سے جو لوگ دبئی یا کسی اور ملک میں ہیں اور یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں، اگر تو مالی حالات اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں لے کر جا سکیں، تو کوشش کریں اپنے مالی حالات بہتر کریں، نہیں تو واپس آئیں اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہیں۔ اگر مالی حالات اجازت دیتے ہیں تو بندہ دبئی بیٹھا ہے، بحرین بیٹھا ہے، عمان بیٹھا ہے، بیوی اتھے وے، سال چ ایک دفعہ ملاقات ہوگی، یہ مسیحی شادی نہیں ہے۔ پنجابی شادی ہو سکتی ہے، پاسٹر منور صاحب، یہ پاکستانی شادی ہو سکتی ہے، یہ بائبلی شادی نہیں ہے۔ ہم نے کیا، خداوند کہتا ہے پس وہ 2 نہیں ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ تو ایسے ہی مجھے ایک خادم کے بارے میں پتا چلا جی کہ وہ پادری صاحب ہیں، وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کی بیوی اور بچے ایک اور ملک میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے جی، سال میں وہ 2-3 دفعہ انہیں مل آتے ہیں۔ اب یہ بھی خاص طور پر ایک خادم کے لیے، پادری صاحب کے لیے یہ کوئی شادی نہیں۔ حقیقی شادی جو بائبل، نکاح ہوا ہے، میں نکاح کا انکار نہیں کر رہا،
لیکن بائبلی روح سے جو خداوند کی تعلیم ہے، میں جانتا ہوں بین الاقوامی جو مشنری تنظیمیں ہیں ان میں ان کی باقاعدہ پالیسیز ہیں کہ شوہر یا بیوی 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شوہر نے پڑھائی کے لیے، خدمت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کسی اور علاقے یا ملک میں اپنی بیوی اور بچوں سے دور جانا ہے اور وہ 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہے تو وہ بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر جائے۔ یہ ہے ایک ایسی مسیحی تنظیم جو شادی کو ویلیو دیتی ہے۔ تو میں حیران، میں نے کہا بھی اس پادری کو نہ اس کی کلیسیا پوچھتی ہے، نہ اس کی ڈینومینیشن پوچھتی ہے، بھی یہ کیا ہے؟ اور تصور کریں کہ کلیسیا کے لیے ایسا خادم شادی اور خاندانی زندگی کا کیا نمونہ دے گا؟ مطلب وہ بیوی بچے ہون دے باوجود چھڑا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کلچرل ویڈنگ ہو سکتی ہے، کلچرل میرج ہو سکتی ہے، یہ ببلیکل میرج نہیں ہے۔ اور اس میں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ایسی کلیسیاؤں پر، ایسے مسیحی اداروں پر جو ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ جو کلچرل میرج فرق ہے، پاکستانی شادی یا پنجابی شادی، ببلیکل میرج فرق ہے، بائبلی شادی۔ ساتھ اچھی مثالیں بھی ہیں، میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو دوسرے ملکوں میں رہتے تھے، کام کے لیے گئے، لیکن پھر وہ واپس آ گئے کچھ عرصے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پیسے سے زیادہ میری بیوی اور بچے زیادہ اہم ہیں، اور جن بچوں کے لیے آپ پیسہ کمانے باہر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہو کدوں جوان ہو گئے۔ میں ایک ایسا بھی کیس جانتا ہوں، وہ بندہ کوئی 20 یا 25 سال سے امریکہ میں، پاکستانی مرد ہے، غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے، اگر وہ وہاں سے نکلتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا۔ پچھوں وہ بچے جوان ہو گئے نے، انہوں دی شادیاں ہو گئے نے، اگوں انہوں دے بھی بچے ہو گئے، تو بیوی ہو دی تھے تو وہ پھر امریکہ، نہ بچوں کا بچپن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ شادیاں دیکھی، نہ آگے ان کے بچے دیکھے۔ چلو ان زوم تے ویکھ لیندہ ہونا ہے یا واٹس ایپ تے، اب اس کو شادی ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، پتہ نہیں پنجابی امریکی شادی ہے۔ پر وہ امریکہ دا جدوں دماغ چ آ جاندا ہے نا، وہ ایک بدرود ہی طرح ہے جیڑی صرف خدا دا پاک روح اور وہ دی قدرت ہی کڈ سکدی۔ تو یہ جو ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ ببلیکل میرج فرق ہے۔ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کی 2 آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب وہ متی کی انجیل میں شادی کی بات کرتے ہیں۔ وہ آیات ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھی تھی۔ پیدائش 1:27 جہاں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور پھر ہے پیدائش 2:24، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل کے باب نمبر 19 کی آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان کرتے ہیں کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہاں پر چند باتیں یسوع مسیح
پیدائش کی کتاب میں جو بیان کی گئی ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں. نمبر 1 ہے شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک مقدس بندھن ہے. شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک مقدس بندھن ہے. ہماری اردو زبان میں ایک جو کمزوری رہ گئی ہے، شادی کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ لفظ نکاح، اس کا درست اور زیادہ گہرا ترجمہ یہ ہے ہونا چاہیے تھا عہد. نکاح کا معنی نہیں کسی کو پتا، لوگ کہتے ہیں بس ایک رسم ہے جلدی سے کر لیں. کئی دفعہ کڑی والے نے چھتی پائی ہوتی، پاش صاحب گیت وغیرہ کلام بند کرو، بس سائن لو تو گل ختم کرو. اگر شاید اس کا ترجمہ عہد کیا جاتا، عہد بندی کا وقت ہے، تو بہتر تھا. تو لفظ انگریزی میں نکاح کی جو رسم ہے اس کو کوننٹ میکنگ کہتے ہیں، عہد باندھنا. عہد باندھنا وہ زیادہ فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ میں کوئی عام کام نہیں کرنے لگی، عام کام نہیں کرنے لگا، یہ عہد باندھنے لگا ہوں. سب کچھ ہو جائے نکاح نہ ہو تو شادی نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو نکاح ہو جائے تو شادی ہوگی. تو نکاح کا مطلب ہے عہد، اور ایک مقدس عہد. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے. پہلی بات ہے کہ شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک مقدس بندھن ہے. دوسری بات ہے یہ مقدس بندھن خدا نے قائم کیا ہے، کسی تنظیم نے، حکومت نے یا برادری نے قائم نہیں کیا. دوسری بات کہ شادی کا مقدس بندھن خود خدا نے قائم کیا ہے. تیسری بات، شادی کا مقدس بندھن خدا کے حضور قائم کیا جاتا ہے یا باندھا جاتا ہے. نکاح کی رسم اسی لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکی اور لڑکا آپس میں نکاح کر لیں. چاہے نکاح عدالت میں ہو یا چرچ میں ہو، اس میں دیگر گواہان اور افراد کی موجودگی لازمی ہے. نکاح کا یا عہد باندھنے کی رسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی حضوری میں گواہان کی موجودگی میں عہد باندھتے ہیں. سو نمبر 1 شادی ایک مقدس بندھن ہے. نمبر 2 شادی کا مقدس بندھن خدا نے قائم کیا ہے. اور نمبر 3 شادی کا مقدس بندھن عہد کے ذریعے سے خدا کے حضور باندھا جاتا ہے. اس لیے بائبلی نقطہ نظر سے نکاح کی رسم یعنی عہد باندھنے کی جو رسم ہے نا، یہ مہندی کی رسم سے زیادہ اہم ہے، یہ سیرا بندی کی رسم سے زیادہ اہم ہے، یہ بارات آنے اور بارات کو ویلکم کرنے کی رسم سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے یاد رکھیں، میں یہ بات پہلے انگلش میں کہوں گا، کرسچن میرج covenant is more than a human contract. دوبارہ بولنے لگوں، کرسچن میرج covenant is more than a human contract. مسیحی شادی کا عہد ایک انسانی معاہدے سے بڑھ کر ہے. کانٹریکٹ یا اگریمنٹ جو ہے نا وہ 2 انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جو کوننٹ ہے اس میں خدا بھی شریک ہوتا ہے.
یہ ڈفرنس سمجھیں. کانٹریکٹ یا اگریمنٹ اور کوننٹ، ان میں فرق ہے. کوننٹ اور کانٹریکٹ میں فرق ہے. کانٹریکٹ دو انسان آپس میں کرتے ہیں، معاہدہ کر لیا، ٹھیکہ کر لیا بلڈنگ بنان دا، کانٹریکٹ ہے جی، بلڈر سے کانٹریکٹ ہو گیا ہے. لیکن کوننٹ میں دو انسانوں کے درمیان تیسرا خدا شامل ہوتا ہے، اور خدا کے لوگ بطور گواہان شامل ہوتے ہیں. سو مسیحی شادی کا عہد ایک معاہدے سے بڑھ کر ہے. یہ ایک الہی جوا ہے. اٹ از اے ڈیوائن یوک. اگر آپ، اب تو دیہاتوں میں بھی خیر کم ہی نظر آتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بیل ہے نا، تو اس کے اوپر جو ہے جوا یوک رکھا جاتا تھا، اور بیل کو جب کھیت میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو بیل کی طرف سے درست اور اچھا ہل چلانے، زمین کو رگیدنے کے لیے اس جوئے کا ہموار ہونا لازمی ہوتا تھا. تو شادی ایک الہی جوا ہے، اور خدا یہ جو جوا ہے وہ شادی شدہ جوڑے پر رکھتا ہے، جس کو دونوں نے برابر ہموار طور پر اٹھا کر چلنا ہے، اور اس دنیا کی رسومات اور روایات سے بڑھ کر خدا کے کلام میں شادی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی عہد کو نبھانا ہے. سو یہ وہ الہی جوا ہے جو خدا شادی شدہ جوڑے پر رکھتا ہے. سو یسوع مسیح کے نزدیک شادی کا جو تصور تھا وہ ایک اعلیٰ تصور تھا، کیونکہ شادی جو ہے وہ خاندانی رشتوں کے لیے پیرامیٹرز، حدود کا تعین کرتی ہے. اگر شادی نہ ہو اور دو لوگ ایسے ہی رہ رہے ہیں، جیسے افسوس کی بات ہے مغربی ملکوں میں ہوتا ہے، تو قانونی طور پر وہ شوہر اور بیوی ہیں ہی نہیں ہیں. تو آگے جو ان کے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بھی کنفیوژن کا، گڈمڈ کا شکار رہتا ہے، اور آگے جو مزید رشتے ہیں. سو خدا کی بادشاہی کے لوگ ہوتے ہوئے جو ہے شادی کا جو مقام ہے وہ اہم ہے. پھر خداوند یسوع مسیح جب اس کی بات کرتے ہیں تو وہ متی کی انجیل کے باب نمبر 22 کی آیت نمبر 30 میں بیان کرتے ہیں کہ شادی جو ہے اس زمین پر مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا اس کی کلیسیا کے ساتھ جو رشتہ ہے، شادی اس کی ایک تصویر ہے، شادی اس کی نمائندگی کرتی ہے. اور اس رشتے کی تکمیل جو ہے وہ مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر ہوگی. میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل باب نمبر 22 اور آیت نمبر 30. یہ تھوڑی سی گہری بات ہے، پیچیدہ بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں. وہاں خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی
بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. یہاں آسمان سے مراد ہے نیا آسمان اور نئی زمین. یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں کہ نئے آسمان اور نئی زمین میں شادی نہیں ہوگی، بیاہ شادی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس زمین پر شوہر اور بیوی کا رشتہ تصویر ہے، نمائندگی ہے خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا کے رشتے کی. خداوند یسوع مسیح روحانی طور پر دلہا ہے اور کلیسیا روحانی طور پر دلہن ہے. جب ہم نئے آسمان اور نئی زمین میں خداوند یسوع کے ساتھ رہیں گے، کلیسیا مسیح کے ساتھ ہوگی، کلیسیا کا خداوند یسوع کے ساتھ ملاپ ہو جائے گا. اس سے مراد ہے کلیسیا خداوند یسوع کی رفاقت میں رہے گی، تو پھر خداوند یسوع اور کلیسیا کے تعلق کی نمائندگی کرنے کے لیے شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق کی ضرورت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا جب اکٹھے ہیں تو اب ان کی نمائندگی اور تصویر کی کیا ضرورت ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور بیوی شوہر کے ساتھ ہے تو انہیں ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن جب شوہر اپنی بیوی سے دور ہے اور اس سے پیار کرتا ہے، وہ اپنا بٹوا نکالے گا اور اس میں سے اپنی بیوی کی تصویر نکال کر دیکھے گا. آج کل تو بٹوے کی جگہ میرا خیال ہے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں. شوہر دور ہے، بیوی اپنے شوہر کی تصویر دیکھے گی، اپنے بچوں کو دکھائے گی. ایسے ہی چونکہ کلیسیا ابھی زمین پر ہے اور خداوند یسوع آسمان پر ہے، تو یسوع جو روحانی دلہا ہے اور کلیسیا جو یسوع مسیح کی روحانی دلہن ہے، تو اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے خدا نے شوہر اور بیوی کا جو جسمانی میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو بطور تصویر، بطور نمائندہ اس زمین پر قائم کیا ہوا ہے. لیکن جب خداوند کی دوسری آمد ہو جائے گی، کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین میں ہوگی، تو پھر مسیح اور کلیسیا کی یگانگت کا، رفاقت کا جو کام ہے یا تعلق ہے وہ کامل ہو جائے گا. تو پھر اس کی تصویر یا نمائندگی کی ضرورت ختم ہو جائے گی. اس لیے جنت میں، بہشت میں، نئے آسمان اور نئی زمین میں شوہر اور بیوی یعنی بیاہ شادی یہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جو آسودگی اور اطمینان اس زمین پر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں رہ کر حاصل ہوتا ہے، جنت میں، نئے آسمان اور نئی زمین میں وہ اطمینان، وہ آسودگی اور وہ خوشی انہیں خداوند یسوع کی حضوری میں رہ کر حاصل ہو جائے گی. تو وہ اس لیے شادی بیاہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی. ہوں گے ہم بدن کی حالت میں ہی. کلام مقدس میں یہ واضح ہے کہ جیسا خداوند یسوع مسیح کا بدن تھا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، ویسا ہی بدن ہم ایمانداروں کو بھی دیا جائے گا. اور وہ بدن کیسا تھا؟ اس کی کچھ خوبیاں پرانے بدن جیسی تھیں. مثلاً اس میں گوشت بھی تھا، ہڈی بھی تھی. یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ توما سے اس نے کہا میرے ہاتھ کی انگلی میں سوراخ ڈال کر دیکھ. شاگردوں سے خداوند نے کہا مجھے چھوؤ، میرے گوشت ہے، ہڈی ہے. روح میں گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی.
کچھ خوبیاں پرانے بدن والی تھیں لیکن کچھ خوبیاں نئی تھیں. مثلاً نیا بدن جو تھا خداوند یسوع مسیح کا، وہ دیواروں میں سے گزر جاتا تھا. وہ کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھے تھے، ایک دم خداوند یسوع وہاں موجود ہوا، دروازہ کسی نے نہیں کھولا. پھر وہ ایسا بدن تھا جو زمین سے آسمان پر چڑھ گیا. پھر وہ بدن جو تھا غیر فانی اور ابدی اور جلالی بدن تھا. تو ویسا ہی بدن ہمیں بھی دیا جائے گا، اور جب ہم اس جلالی، غیر فانی اور روحانی بدن کی حالت میں خداوند کے ساتھ ہوں گے، تب جو ہے شادی بیاہ کا تعلق یا رشتہ یہ ختم ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اس بات کو پولس رسول بھی بیان کرتا ہے پہلا کرنتھیوں باب نمبر 7 آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 31 میں. پہلا کرنتھیوں باب نمبر 7 آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 31 لکھا ہے، مگر اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، یعنی وقت کم ہے، خداوند یسوع مسیح جلد واپس آنے والا. پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں، اور دنیوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بیویوں والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا خیال مت رکھیں. مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی سے وفادار رہیں، اس کا خیال رکھیں، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک زندگی بھر کا مگر زمینی اور عارضی رشتہ ہے. مرنے کے بعد یا خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بعد ابدیت میں آپ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ ہی بیوی کو اپنے شوہر کا ساتھ دینے کا موقع پھر ملے گا. تو یہ اس زمینی زندگی میں موت سے پہلے تک کا عارضی رشتہ، اس میں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں دس مومنٹری میرج. یہ عارضی شادی، یہ وقتی شادی جو صرف زمین تک محدود ہے. تو وہ اس میں کہہ یہ رہا ہے کہ ایک طرف شوہر کی بیوی اور بیوی کا شوہر اس کے لیے خدا نہ بن جائیں، لیکن دوسری طرف چونکہ وقت تنگ ہے، یہ رشتہ مختصر عرصے کے لیے ہے، اس لیے اسے پوری طرح سے نبھاؤ. ایک طرف شادی جو ہے میرج، اٹ شوڈ ناٹ بیکم این آئیڈل فار یو، یہ آپ کے لیے بت نہ بن جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں جی چرچ نہیں آتے، انہوں نے ہمیشہ اپنی بیوی تے بچیاں دا ہی بہانہ بنانا ہے. بیوی وہ شوہر اور بچوں کا بہانہ بنائے گی. پچھلے ہفتے آپ کی فیملی چرچ نہیں آئی، ہمارے بچوں کے پیپر تھے. وہ ہفتے جو 2 گھنٹیاں جی انہوں نے بس تیاری کرنی ہے، پورا ٹائم ہی وہ 2 گھنٹے بس. بلی گرام نے کہا کہ جن نوجوانوں کے پاس اپنے ایگزامز کے دوران چرچ آنے کے لیے وقت نہیں ہے نا، ان کے پاس زندگی میں کبھی بھی چرچ میں جانے کے لیے وقت نہیں ہوگا. اب جو لوگ اپنی فیملی کو بہانہ بنا کر خدا کی عبادت اور خدمت کو نظر انداز کرتے ہیں نا، ان کے لیے ان کی شادی اور خاندان بت ہے، اس کو خدا بنا دیا. یہ غلط ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو اپنی شادی اور خاندان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں. نہ تو شادی اور خاندان کو بت بنانا ہے، اور نہ ہی شادی اور خاندان کو نظر انداز کرنا ہے.
یعنی کہ آپ نے کہاں آنا ہے؟ بیلنس میں آنا ہے، توازن میں. یاد رکھ لیں بی بی سی، انگلینڈ کا سب سے بڑا نیوز چینل کون سا ہے؟ بی بی سی، لیکن وہ ہے برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. میں اس کی بات نہیں کر رہا. بی بی سی سے مراد ہے ببلیکلی بیلنسڈ کرسچینٹی. ببلیکلی بیلنسڈ کرسچینٹی. سو پولس رسول فرماتا ہے کہ وقت محدود ہے، نہ تو اپنی بیوی کو بت بناؤ اور نہ ہی اس کو نظر انداز کرو. کیوں؟ اور پھر جو کاروبار کرتے ہیں آیت نمبر 31 میں، وہ بھی کاروبار ایسے کریں کہ دنیا کے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. یونانی زبان میں دراصل اس کا ترجمہ ہے کیونکہ دنیا مٹتی جا رہی ہے. یہ دنیا عارضی ہے. سو شادی کا یہ رشتہ، یہ تعلق خداوند یسوع مسیح اور پولس رسول کے مطابق ایک عارضی رشتہ ہے. اس کو ایسے نبھاؤ کہ جب تم اور تمہاری بیوی ابدیت میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھیں اور اپنی زمینی زندگی کو یاد کریں تو شرمندہ نہ ہوں، بلکہ خداوند کا شکر ادا کریں کہ پچھلے جہان میں جو کام، رشتہ اور ذمہ داری اس نے ہمیں دی تھی، ہم نے اسے وفاداری سے نبھایا. وقت پورا ہو گیا، 7 بج گئے ہیں. اس ٹاپک کو میرج ان دا نیو ٹیسٹامنٹ، نئے عہد نامے میں شادی، اس کو ہم جو ہے آگے جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.